حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ کہ اگر یہ تیرے پاس آئیں انصاف کرانے کے لیے، تمہیں حکم مان کر تجھے حاکم مان کر تیرے پاس آئیں تو ان کا فیصلہ کر دے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فَإِن جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اگر یہ تیرے پاس آئیں تمہیں حاکم مان کر تو ان کا فیصلہ کر دو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حاکم کیسے فرمایا؟ آپ نے ان کو یہ جواب دیا، یاد کر لیں آپ بھی یہ جواب۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا عین ایمان ہے۔ تیسری دلیل امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو دی کہ تم نے ان الحکم الا للہ صرف ایک لفظ پڑھ رکھا ہے، اس کی تہ تک تو جاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال حاصل کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ الی الحکام امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکموں کی طرف اپنے فیصلے لے کر نہ جاؤ، اس معنی میں کہ ان کو رشوت دو۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی کو حاکم کہنا ہی جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو حاکم فرما رہا ہے؟ اس آیت کی مجھے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ والتین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ اکبر، کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حاکموں کا تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرما رہا ہے کہ وہ سب بڑے حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر حاکم ہیں اور بھی ہیں، مگر وہ خدا کے عطا کرنے سے حاکم ہیں، اور خدا خود اپنا خود ذاتی طور پر حاکم ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں، ورنہ الیس اللہ باحکم الحاکمین کا کیا معنی ہوگا؟ اب خارجیوں کا یہ استدلال تھا کہ تم نے یہ کہا کہ یہ حاکم ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، اللہ کے سوا تو کوئی حاکم نہیں، ان الحکم الا للہ۔ اب بھی دنیا بھر میں خوارج کا سب سے بڑی آیت یہی وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ غضب میں آ جائیں تو جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ تم نے شرک کیا ہے، تم نے کفر کیا ہے، تو وہ اس پر بھی آتے ہیں، اور وہی نعرہ، وہی سارا کچھ آج بھی قرآن کے نام پر ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور تم نے، اللہ نے تو کہا صرف میں حاکم ہوں، اور تم نے ان کو حاکم بنا دیا، تو گویا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر وہ شرک کیا آیتیں تلاوت کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادموں کے سامنے جا کر ان کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر، شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں تک یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حاکمیہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے جید سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا کہ یہ حاکمیہ پر شرک کا فتویٰ دینے والے قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ دجال آئے گا اور یہ گروہ دجال کا ساتھی بن جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تم حاکمیہ کا مسئلے کو نہیں سمجھے۔ آپ نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی۔ اب وہ جو جتنی آیتیں ہیں وہ آپ تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر کی تاریخ دیکھ لیں، علامہ ذہبی کی دیکھ لیں، مسند ابو یعلا کو دیکھ لیں، اور ایک خاص کتاب ابو یعلا نے خوارج کے اوپر لکھی ہے، ابن حبان، وہ ساری وہاں مل جائیں گی۔ وہ میرا بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جائے، لڑ پڑتے ہیں میاں بیوی کبھی کبھی، اگر لڑائی ہو جائے اور تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، تو تم کیا، اور یہ تم کو خدشہ ہو جائے کہ اب کام دور چلا جائے گا، تو کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو یوں کریں، ایک حاکم مقرر کر لیں عورت کی طرف سے، اس کے خاندان سے،